السلام علیکم سامعین و ناظرین، ہم آپ کو علم و فن چینل پر تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اردو کے اس شعر کے ساتھ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ کلیسا، گرجا، عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ احتجاج، اعتراض، حجت، انکار۔ ملازمت، نوکری، خدمت میں رہنا۔ سراپا، سر سے پاؤں تک کی تصویر کشی۔ نجات، رہائی، چھٹکارا۔ صلیب، عیسائیوں کا مقدس نشان۔ جبر، ظلم، ستم۔ ملازم، نوکر، خادم۔ ستون، کھمبا۔ عزم، ارادہ، نیت۔ سہیل عظیم آبادی۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش نانیہال میں ہوئی۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہ پور بھدول ہے، جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ افتاد طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، گرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے۔ ابتدا شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہو گئے۔ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے۔ پھر ان کا تبادلہ شری نگر، کشمیر ہو گیا۔ پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے، رسالہ نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف مزدوروں اور کمزور طبقوں کی حقوق جیسے موضوعات سے متعلق ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے 4 چہرے، آلاؤ اور آدمی کے روپ ہیں، اور ایک ناول بے جڑ کے پودے ہے۔ ان مجموعوں کے علاوہ سہیل کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ 1980 عیسوی میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ بھابی جان۔ جب رقیہ بھابی یاد آتی ہیں تو میرا سر خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی ذات سراپا روشنی ہے۔ ان کی یاد کے ساتھ ساتھ مجھے وہ شمع یاد آ جاتی ہے جو کلیسا کی اونچی قربان گاہ پر جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، اور جب پادری عبادت ختم کر کے قربان گاہ سے اتر جاتا ہے تو بھی وہ خاموش زباں سے خداوند یسوع کا پیغام سناتی رہتی ہے، جو دوسروں کا گناہ بخشوانے کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا، مگر وہ جو اب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا اور سب کو نجات دلائے گا۔ رقیہ بھابی کی ذات مجھے ایسی ہی شمع معلوم ہوتی ہے جو جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، لیکن روشنی پھیلاتی اور کچھ کہے بغیر بھی ہر وقت ایک پیغام سناتی رہتی ہے، ایسا پیغام جو امر ہے۔ بھابی نے صبح سویرے آواز دی، خیر تو ہے شہزادے، گھوڑے بیچ کر سوئے ہو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ بھابی کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھا۔ وہ مسکرا دیں
اور بولی، بھائی بات یہ ہے کہ ٹھنڈی چائے مجھ سے پی نہیں جاتی اور بچوں کو اسکول بھیجنا بھی ہے۔ بھابھی یہی تو مصیبت ہے آپ کے ساتھ، صبح ہوئی اور اٹھا کر بیٹھا دیا، ہم لوگوں کو بھی آپ طالب علم سمجھتی ہیں۔ بھابھی بولی، تو آج تم کون بوڑھے ہو چکے ہو، بھائی اٹھو جلدی کرو۔ بھابھی نے ہاتھ پکڑا اور بستر سے کھینچ لیا، میں زمین پہ کھڑا ہو گیا، وہ ہنسنے لگی۔ میں بولا، شکر ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوا، باتیں نہ بناؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، بچے بیٹھے ہیں۔ لیکن مجھے نیند آ رہی ہے بھابھی، رات بھر نہیں سو سکا ہوں، میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ چائے کے بعد دوسری قسط سو لینا۔ قسط کا لفظ سن کر میں ہنس پڑا اور وہ بولی، شاعر ہو کر داد نہیں دیتے، کیا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اگر نوابان اودھ باقی ہوتے تو اس ایک لفظ کے استعمال پر ایک جاگیر تو ضرور بخش دیتے۔ چلو بھائی تم ذرا جلدی کرو، اتنا ہی صحیح۔ اور بھابھی کھانے کے کمرے میں چلی گئیں، اور جب تھوڑی دیر میں میز پر پہنچا تو بچے چائے ختم کر رہے تھے۔ ننھی ریحانہ بولی، چچا جان ہم لوگ چائے ختم کر چکے ہیں، اب آپ ہماری جھوٹی چائے پیجئے۔ اسکول کی لاری نے ہارن بجایا اور بچیاں تالی بجاتی ہوئی باہر چل دیں۔ بھابھی نے چائے ڈھال کر میری طرف بڑھائی اور بولی، اگر تم جوان اتنی دیر تک سوتے رہو گے تو کیا کرو گے؟ شعر کہوں گا، اور کیا کروں گا، اور کچھ نہیں۔ بھابھی معنی خیز انداز سے مسکرائیں، میں کچھ چھیپ سا گیا۔ بھابھی کی مسکراہٹ بہت دور تک اشارہ کر رہی تھی، پھر وہ آہستہ سے بولی، تمہارے بھائی جان ٹھیک 4 بجے اٹھ بیٹھتے تھے اور چائے پی کر کام شروع کر دیتے تھے۔ شروع میں تو مجھے بھی بڑا جبر ہوتا تھا، لیکن آج صبح اٹھنے کی عادت کام آ رہی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بھابھی کی سنگار میز پر ننھے بھائی کی خوبصورت سی رنگین تصویر رکھی ہوئی تھی، وہ مسکرا رہے تھے۔ اس تصویر کے پاس بھابھی اور بچوں کی تصویریں تھیں، اب سنگار میز نام کا تھا، اس پر بچوں کی کتابوں کا ڈھیر تھا اور شاید ایک کنگھی کے علاوہ میز پر سنگار کی کوئی دوسری چیز بھی نہ تھی۔ رقیہ بھابھی اداس ہو گئی اور بولی، اختر نہ جانے تمہارے بھائی جان آج کس حال میں ہیں، دیکھو ان کے مقدمے کا کیا ہوتا ہے۔ 1000 میل کی دوری پر میں ان کے کوئی کام بھی نہیں آ سکتی، چند ہی دنوں میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بھابھی جو ہمیشہ پھول کی طرح ہنسنے اور بلبل کی طرح چہکتے رہنے کی عادی تھی، بالکل اداس اور چپ تھیں۔ لیکن یکایک کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی، پھر آواز آئی، میں آ سکتی ہوں؟ آ جاؤ، بھابھی نے کہا، اور ایک جوان سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی نے دیکھتے ہی کہا، آؤ شمی، چائے پیو، میں آج شام کو تمہارے گھر جانے والی ہی تھی۔ بن دیے تم نے سویٹر؟ وہی لے کر آئی ہوں، اون بچ گیا تھا تو میں نے ٹوپی اور موزے بھی بن دیے۔ بہت اچھا کیا تم نے، لو چائے پیو، اور چائے کی پیالی لڑکی کے سامنے بڑھا دی۔ لڑکی میری موجودگی میں کچھ شرما رہی تھی، بولی، میں چائے پی چکی ہوں۔ پھر بھی پی لو، شرماتی کیوں؟ یہ ہیں مشہور شاعر اختر، تمہارے بڑے بھائی ہیں۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی میں ذرا شہر سے ہوا ہوں، جاؤ، مجھے بھی ذرا ہسپتال جانا ہے، چلو شمی تم بھی ساتھ۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے بھابھی کو بنگلے کے احاطے سے باہر جاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی جو بہت دیر سے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھابھی کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی ہسپتال میں ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں۔ بھابھی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی اور دودھ پہنچاتی ہیں، اور سویٹر اور موزے اسی بچے کے لیے بنوائے تھے کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا، اور شمی ان کے کالج کی ایک غریب طالب علم تھی جو صرف
ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ آج سبق یہی مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے افسانہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔